نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ بالکل صدائے اتحاد پہلے سے ہی آواز اٹھا رہی ہے ان سب باتوں کے پیچھے۔ اب رہی وقف بورڈ کی بات، بہت ساری بار ہم لوگوں نے اس کے پیچھے آواز اٹھائی، لیکن کیا کریں، حکومت خود جو ہے شافی سعدی کے ساتھ میں ملی جھلی ہے۔ اب ان کا اتنا گہرا رشتہ ہے، اتنا سینئر لیڈر ہونے کے باوجود انور مان پاڑی ان کی بات وہاں پر نہیں سنی گئی۔ اس انسان نے جس طرح سے اوقاف کی جائیداد ملکیت کو سامنے لا کر کے بتایا ہے، اس حساب سے لوگوں کے لیے فائدہ جو ہونا تھا وہ نہیں پہنچا، وہ درد ان کے لیے پہنچ چکا ہے۔ اس وجہ سے ان کی جو سہولتیں تھیں گورنمنٹ کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا، جب انہوں نے رپورٹ بنائی تھی ان کے پیچھے حملہ ہوا تھا، ان کی 3 مرتبہ ان کی جان کا دھوکہ تھا۔ اس وجہ سے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹی دی گئی تھی، گن مین اور ساری دوسری چیزوں سے۔ اب وہ بندہ جو ہے اتنا مایوس ہو چکے ہیں کہ بھئی جب ہماری قوم کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، میں نے اتنی محنت کر کے یہ ساری جو رپورٹ بنائی تھی اس کے اوپر کچھ کام نہیں ہوا، بار بار کہنے کے باوجود، تو پھر ایسی سہولتیں لے کے میں کیا کروں جب میری قوم کا اگر مجھے کام نہ ہو تو۔ اس وجہ سے انہوں نے فیسلٹی واپس کی ہے دکھ کے ساتھ میں۔ اب رہی دوسری بات، کرپشن آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم ہی لوگوں نے جتنی پراپرٹی ہے اوقاف کی، اس کے اندر جو ہے کالج، ہاسپٹل، اسکولز، غریبوں کے لیے مکان، قبرستانوں کے لیے جگہیں، اس کے بارے میں بار بار ہم ہی لوگوں نے صدائے اتحاد سے آواز اٹھائی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ڈبل روڈ کے اندر ایک جگہ کے اوپر بلڈر ضیاء اللہ شریف صاحب کو ساتھ میں لے کر کے بہت سارے کانگریس کے لیڈرز اور ان کی مائنارٹی کی جو منسٹر ہے اسے لے کر کے جو شافی سعدی جو ہے وہاں پہ ایک بنیاد رکھا ہوا ہے۔ میرا وقف بورڈ سے یہ سوال ہے کہ ہاپ کامس کے اندر جو جیتی ہوئی زمین ہے وہ کیوں ضیاء اللہ شریف کو نہیں دیا گیا، جبکہ اس چیز کو پہلے حاصل کرنا تھا، کیس ڈال کر کے جیتی ہوئی چیز، اسے کیوں چھوڑا گیا؟ اب یہ جو سیف تھی اس میں دینے کا کیا مقصد ہے؟ اور بھی لوگ ہیں، اور لوگوں کو دو، ترقی ہو قوم کے لیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن جس انداز سے یہ جو ملی بھگت ہو رہی ہے کہ جو سیف جگہ تھی وہ جگہ دی جا رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک میرا سوال ہے وقف بورڈ سے اور گورنمنٹ سے۔ اب رہی دوسری بات، ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ قبرستانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، جبکہ اوقاف میں ہے، گیزٹ میں ہے، تب بھی قبرستانوں کو مٹایا جا رہا ہے، مزاروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی ہر اس چیز کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، پھر بھی وقف بورڈ خاموش ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ حکومت کی یہ وفاداری کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے چیئرمین اور وہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے؟ تمام ممبرز کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اس کے اندر اگر افسوس کرتی ممبرز تو چیئرمین کی ہمت نہ ہوتی تھی، لیکن چیئرمین میں بہت اچھی کلا ہے، اگر بولوں تو کچھ اور ہو جائے گا۔ اس لیے بات کو میں وہاں روکتے ہوئے یہ کہوں گا، اتنا وفادار ہے یہ اس حکومت کا، اس حکومت کے منسٹروں کا، اس حکومت کے جو اسے بٹھائے ہوئے ہیں اس کی وفاداری لینے کے لیے، اس کی وفاداری کے صدقے میں وہ ساری چیزیں ہماری جا رہی ہے۔ اس کے لیے قوم کو آگے آنا ضروری تھا۔ کئی بار ہم نے قوم سے کہا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے ہماری قوم میں اتنے دور اندیش لوگ ہیں نہیں، کیونکہ 70 سے 80% لوگ روز کی کمائی کھانے میں مصروف ہیں، باقی کچھ پیسے والے ہیں وہ اپنے اپنے مطلب نکالنے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب رہی بار بار انور مان پاڑی جو ہے ہمارے سوال کرتے رہے کہ بھئی مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمان کے لیڈر کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کے لیڈر اگر ہوتے تو مسلمانوں کا کام ہوتا۔ یہ مسلمان کے لیڈر جو ہے صرف مسلمانوں کے نام پر ووٹ لینا جانتے ہیں، اور اس کے سوا انہیں اور کچھ نہیں آتا۔ ہاں، یہ کام کرتے ہیں غیر مسلموں کے اس لیے تاکہ ان کا ووٹ وہ حاصل کر سکیں۔ اب ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ اسی لیے آج 7 کا آنکڑا آ کر رک گیا ہے، پتہ نہیں آنے والے وقت میں اور کم ہو جائے گا یا زیادہ ہوگا، وہ وقت بتائے گا۔ اب رہی
जो फ़िक्रें हमारे पास मौजूद है, सदा इत्तेहाद वालों ने यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई आजकल हमारे उलमा आर्डर दें, हमारे उलमा को आगे ज़िंदगी में जो कौम की जिम्मेदारी है उसे लेकर के चलना है, और वोट किसे दें, किस पार्टी के अंदर किस नुमाइंदे को चुने, और ये सारा फैसला हमारे लिए कोई महाज नहीं करेगी, कोई मिली काउंसिल नहीं करेगी, ना सदा इत्तेहाद करेगा। ये सारी चीज़ जो करेगी उलमा की जो एक कमेटी बनेगी, ये उलमा फैसला करेंगे, नौजवान उलमा, ना कि वो बेचारे फंस चुके हैं। अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता। हमें तो हमारी नज़र सिर्फ आगे नौजवान उलमा पे है, क्योंकि नौजवान उलमा को सामने लाएंगे, क्योंकि उन्हीं को मुकाबला करना है। और ज़िम्मेदारों से भी हम लोग गुजारिश करें कि उनके ऊपर हाकिम ना बने, क्योंकि वो आलिम है, उनके अंदर कुरान है, इल्म है, उनके ताबे तुम लोग रहते हो, तुम्हारे ताबे वो ना रखें। इसलिए उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं, आने वाले वक्त में बहुत कुछ काम करना है, इंशाअल्लाह हम करेंगे। रही औकाफ की बात, बार बार हमने सवाल किया कितनी मिल्कियत थी जब आपका ये बोर्ड बना, उस वक्त से आपने कितनी मिल्कियत को वापस लिया, और उस मिल्कियत में क्या क्या तुमने ईजाद किया, और कितनी मिल्कियत को तुमने आवाम के सामने रखा, ये आज तक कोई जवाब नहीं दिया। क्या सीओ हो या पीओ या सब, ये सब चमचे हैं, कहने के लिए तो कौम के नाम पे हैं, लेकिन कौम के गद्दार हैं। जो भी पार्टी से एमपी, एमएलए, एमएलसी इस कमेटी के अंदर शामिल हुए, इन्होंने कौम को लूटा है, ये लुटेरे हैं कौम के। अरे अल्लाह के नाम वक्फ की हुई चीज़, अल्लाह के नाम की वक्फ की हुई चीज़, जब इस चीज़ को इन्होंने इस तरह से रौंदा है, इस तरह से इन्होंने बर्बाद किया है, जैसे कि ये कहने को तो फिरौनी औलाद हैं, जैसे फिरौन अपने आप को खुदा कहता था, जो चाहे करे, इसी तरह ने इन्होंने अल्लाह की मिल्कियत जब कौम के लिए आना था उसे बर्बाद करके इसके अंदर बहुत सारे एमपीस, एमएलए और एमएलसी सारे चीज़ मौजूद हैं। अब रही आज की बात, इस जो शाफी सादी जो है एक मोहरा है, बस उसके कुछ वफादारी करके कुछ चीज़ें जो वो हासिल करना चाह रहा है, बस ये हम सदा इत्तेहाद वाले इंशाअल्लाह आगे कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। और जो भी साथ देना है, अनवर मानपड़ी जो जिस तरह से कौम के सामने एक मसला लेकर के 10 साल से कोर्टों का, लोकायुक्ता का, जो भी उन्होंने दरवाजे पे गए या वहाँ से जीत भी हासिल की, सब कुछ करने के बाद वो कौम के हद तक नहीं आई वो चीज़ें, इसलिए उनको दर्द है। हम इंशाअल्लाह उनका साथ देंगे, साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। हमारे रियासत कर्नाटका में अगर किसी ने वक्फ बोर्ड का सही आईना पेश किया है तो वो हमारे अनवर मानपड़ी साहब हैं। वक्फ बोर्ड क्या है, बहुत सारे लोगों को इसका इल्म तलक नहीं था, और वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों की जो अरबों खरबों जायदाद है, और उसके तहत चलने वाले जो इदारे हैं, और उसमें जो घपले हो रहे हैं, और उससे मुसलमानों को कितना फ़ायदा पहुंच सकता है, ये सारी बातें मैं जहां तक समझता हूं, अगर किसी ने उसे सही तौर पर उजागर की हैं तो वो अनवर मानपड़ी है, और ये हकीकत है, इसे कोई झुटला भी नहीं सकता है। और उन्होंने जितना वक्फ बोर्ड के घोटाले को, करप्शंस को सामने लाया है, इससे पहले शायद किसी ने नहीं लाया है। बीजेपी हुकूमत में आप माइनॉरिटी चेयरमैन रहते हुए आपने वक्फ बोर्ड के अंदर चलने वाले घोटालों को सामने लाया, और 7000 सफ़हात पर मुश्तमिल आपने एक पूरी बड़ी फ़ाइल तैयार की है। हमने भी उसे पढ़ा है। बड़ा अफसोस होता है कि हर कोई वादे तो करता है लेकिन वादा वफ़ा नहीं हो रहा है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। आज यहाँ तक मसला पहुँच चुका है कि आपने अपने इतने साल इस हुकूमत को दिए हैं, लेकिन आपका ये गम, आपका ये गुस्सा कि मुसलमानों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया है और मुझे इस हुकूमत पर बड़ा भरोसा था, लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए इन्होंने हुकूमत से नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए अपनी तरफ से एक एहतजाज दर्ज कराया है। और वह एहतजाज ये है, आप सबके सामने उन्होंने ये बात लाई भी है कि उन्होंने हुकूमत को समझना चाहिए, जब सब कुछ दूध का पानी का पानी और दूध का दूध हो गया है, सब कुछ सफ़ेद और काला ज़ाहिर हो चुका है, अब तो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने वक्फ में घोटाले किए हैं।
اور دوسری بات ماشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دنوں رات کس طرح مسلمانوں کی جو اوقافی جائیداد ہے مسلمانوں کے حق میں استعمال ہو جائے فکریں کرتے ہیں، اور آپ نے ان سالوں میں کئی ایک اداروں سے رابطہ بھی کیا ہے، لیکن ابھی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے ادارے مل کر آپ کے اس وقف کے تحت ہونے والے گھوٹالوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور آپ کا ساتھ دیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ انون منپڑی صاحب نے جو کچھ بھی الحمدللہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے، مسلمان اداروں کو آگے آنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، قرآن کریم کا حکم بھی ہے کہ نیکی کے کاموں میں ساتھ دینا چاہیے، لیکن مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو گناہوں کے کاموں میں ساتھ دے رہے ہیں لیکن ایسے نیک کام میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے صدائے اتحاد کرناٹکا کی جانب سے ہمارے یہاں جو ذمہ دار حضرات نے فیصلہ لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ وقف بورڈ کے تحت اس سے پہلے صدائے اتحاد کی طرف سے ہمارے مجاہد علی بابا صاحب نے بہت زیادہ مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی ہے، بہت زیادہ ان کے اندر وقف بورڈ کے تحت احساس اور شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان نہیں جاگ رہے ہیں۔ ہماری ایک ایک کر کے جائیداد ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے انون منپڑی یا ان کے اس مہم میں ہم لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو آئندہ جا کر ہمارا یہ جو وقف پراپرٹی ہے یا یہ وقف بورڈ کے تحت ہمارے یہ جو ادارے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے یہ جو گنے چنے ادارے ہیں اگر وقف بورڈ کا صحیح استعمال ہو جائے تو ہمارے پاس بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہو سکتی ہیں، کالجز ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے ہاسپٹل ہو سکتے ہیں، اور ہم کسی کے محتاج نہیں بنیں گے۔ اتنا سب کچھ ہمارے پاس وقف بورڈ، اسی تو ہم ان کے انشاءاللہ ساتھ چلیں گے اور ان کا تعاون بھی کریں گے۔